تو یہ 2 خبریں ہیں جو آج کے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا ارشد ملک صاحب. لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب ہیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ. منیر اکرم صاحب سابق سفیر اور قوم متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہمارے ساتھ ہیں. منیر اکرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے علاوہ عمر کریم صاحب کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عمر کریم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام میں. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پہلے تو یہ جو ٹرمپ نے کانفرنس کی ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ریوارڈ کرنا ہوگا فلسطینی ریاست کا قیام، دوسری طرف قطر کے ساتھ بیٹھ کے جہاں پہ حملہ بھی ہوا اور انہوں نے صولت کاری کی، وہیں پہ بیٹھ کے انہی کے ساتھ ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں. 2 ملی نہیں نظر آئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، میں تو بڑے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب ایک ناقابل اعتماد آدمی ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور وہ کسی وقت بھی پلٹ سکتے ہیں. مجھے ایک بڑی دلچسپ بات جو ان کی جو ایکسپلوسیو سپیچ تھی آج کی، جو پتہ یہ چلا کہ 56 منٹ چلی، جو کہ 4 دفعہ جو ان کا ایک ڈپیوٹڈ ٹائم تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس میں شروع انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے کی، اور آپ نے وہ دیکھا لیفٹ اور ٹیلی پرومپٹرز کا جو کیا. آپ کو اس کی شاید وجہ پتہ تو ہوگی کہ ان کو رینویشن کا کانٹریکٹ نہیں ملا تھا، تو وہ رینویشن کا کانٹریکٹ یونائٹڈ نیشن کا جو ان کو نہیں ملا تھا، اس کا آج انہوں نے اپنا غصہ پورا کر دیا. ٹرمپ از ٹرمپ. فیڈرل ریزرو کا جو ہیڈ ہے نا سر، جی اس کو وہ ڈانٹا ہے جا کے کہ $5 ارب جو ہے نا تم لوگ اس بلڈنگ کی رینوویشن پہ لگا رہے ہو. اس نے کہا کہ یہ 5 سال پہلے جو ہماری ایک بلڈنگ بنی تھی نا، اس کی کاسٹ ہے جو آپ رینوویشن پہ بتا رہے ہو، بٹ ہی از انسسٹنگ کہ نہیں تم لوگ پیسے ضائع کر رہے ہو. تو دیکھیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتے ہیں. اب دیکھیں، وہ ایک دنیا کی بہت بڑی جمہوریت کے علمبردار ہیں، اور یہاں پہ صادق خان جو کہ 30 دفعہ جمہوریت، بنیادی جمہوریت کے ڈھانچے کے طور پہ سامنے آتے ہیں، جن کو لارڈ کنگ کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کو آپ بدترین میئر کا خطاب دیتے ہیں. اور پھر ایک اور دلچسپ بات کہ کہتے ہیں کہ شاید صادق خان جو ہے وہ شریعت لا رہا ہے. میں کہا ساڑھے پاکستان جب مسلمانوں سے شریعت آئی نہیں تو وہ کیسے لے آئیں گے. اسی طرح اگر آپ نے ایک اور بات غور کی ہو کہ انہوں نے کبھی بھی پوٹن کو اور شی جن پنگ کو ڈائریکٹ ریڈیکیول نہیں کیا. میری آبزرویشن ہے کہ آپ اس کو کوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو میں ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں. یونائٹڈ نیشن میں ان کی اسپیچ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک انتخابی اسپیچ لگ رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی انتخاب لڑنے ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. اور دوسری ان کی خواہش عظیم ہے کہ کسی طرح میں نے روت ہو کہ نوبل پرائز دے دو، جو کہ نہیں ملنا، ان کو بھی پتہ ہے. تو ان کی کوئی رائے کو آپ معتبر نہ جانیں. اسرائیل کے اوپر بہت کلیئر ہیں. وہ اسرائیل کے مقابلے میں کوئی ملک نہیں کھڑا ہو سکتا، بھلے وہ قطر ہو، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، ترکیہ ہو، کوئی بھی ملک ہو. ان کے جو مفادات اسرائیل کے ساتھ وابستہ وہ وہی رہیں گے، اور اس میں ان کی بھرپور سپورٹ جو ہے ان کے دوست اور الائٹس کر رہے ہیں. آلدو یہ آسٹریلیا، کینیڈا جو کہ انہی کے حلیف ہوتے تھے، انہوں نے اسرائیل کو، فلسطین کی سیاست کو تسلیم تو کر لیا، فرانس نے بھی کر لیا، بلکہ 193 میں سے 150 ملکوں نے تسلیم کر لیا. لیکن اسرائیل کے مقابلے میں حماس کو اور فلسطین کے کبھی بھی وہ فیور نہیں کریں. جناب کیوم صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا رول؟ کیونکہ پاکستانی پرائم منسٹر کو کبھی اتنی زیادہ ریئر اوکیزن ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت ملے ایسے موقع کے اوپر، یا جب UN جنرل اسمبلی کا خاص طور پر اجلاس ہو رہا تو پاکستانی جو امبیسڈر ہے واشنگٹن کے اندر، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکی صدر کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا موقع مل جائے. وہ جو فوٹو اپنا اس کے لیے ہم ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، گزرتے پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملا دو تاکہ فوٹو کھینچی جائے. تو اٹس اے ڈفرینٹ اوکیزن. mid-90s میں ملٹری سیکرٹری تھا ود پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحب. تو ہم جب نیو یارک گئے، یہی جو اینول میٹنگز ہوتی ہیں جنرل اسمبلی، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہمیں کوئی 20-25 منٹ ملے فوٹو اپرچونٹی کے. اینڈ بل کلنٹن واز دی پریزیڈنٹ. تو بڑی مشکل کے ساتھ اٹ واز مینیج کہ وہ، تو یہ سچی بات ہے. اور آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں ٹھیک کہا کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ پاکستان کا امیج، اس کی آرمڈ فورسز کی بہترین کارکردگی، خصوصاً چونکہ انڈیا ایک ایگریسر تھا، ہم نے اپنا دفاع کیا، اور دفاع بفٹنگ مینر میں کیا، بلکہ پھر کاؤنٹر اٹیک بھی کیا جس کو خطے نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا.
تو یہ میں تو خود سولجر ہوں اور ایئر مارشل صاحب بھی پائلٹ رہے ہیں اور ایئر فورس کا جائے. ہماری آرمڈ فورسز خدا کے کرم سے دنیا میں چند بہترین پروفیشنل آرمیز میں سے کاؤنٹ ہوتی ہے. ابھی جو 2025 کا سروے آیا ہے, جو فائر پاور انڈیکس کی ریٹنگ آئی ہے, اس میں 145 ملکوں میں پاکستان کی فوج ریٹ ہوئی ہے 12th, اور ٹرکی از 8th, اور ہمارا بجٹ جو ہے ڈیفنس کا وہ $9 بلین ہے. سعودی عربیہ کی مثلاً بجٹ ہے $78 بلین, لیکن ان کی ریٹنگ 24th ہے, اس ساری کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے باوجود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کمبیٹ وردینس کے لیے ٹریننگ چاہیے, انہیں اندر پوٹینشل ہے لیکن اورینٹیشن چاہیے, اور یہاں ریسورسز چاہیے. اور ہم میگر ریسورسز میں بھی اللہ کے کرم سے پاکستان کا دفاع ہر حالت میں, دیکھیں رائٹ فرام 48 to 65 to 71 ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے. انڈیا نے آپ کو 2 لخت کرنے کی ہر ممکن ایفرٹ کی ہے, جو کہ ہم نے اپنا مثلاً 65 وار میں پلان یہ تھا کہ سیالکوٹ سے ایک پنسر آئے گی اور ایک لاہور سے آئے گی, اور جی ٹی روڈ کو ختم کریں گے تو پاکستان کا کام تمام ہوگا. دونوں بلنٹ ہوئی, ایک BRB پہ جو ہے ہمارے نشانے. 71 میں آپ کا دشمن کامیاب بھی تو ہوا نہیں. دیکھیں نا 71 میں ہمارا ایک ونگ جو بہت دور تھا اور اس کے اندر 1000 مائل کا جو فاصلہ ہے, سر حصہ تو ہمارا تھا نا, تینوں طرف دشمن تھا. یس, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جو انڈین چیف آف آرمی سٹاف تھے, جو فیلڈ مارشل, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج یہ ایسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو, یہ پروفیشنل آرمی ہے. کسی نے کہا نا کہ انہوں نے سرنڈر کیا وغیرہ کیا, دین ہی سیڈ, اور اس میں 90,000 کی بات ہوتی ہے, کوئی 28,000 سولجر تھے اور باقی وہ لوگ. ڈیٹیل میں ہم چلے جائیں گے. منیر اکرم صاحب سے بھی رائے لے لیں. منیر اکرم صاحب, جو مڈل ایسٹ کی موجودہ صورتحال ہے اور اس میں پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت جو پاکستانی پرائم منسٹر واشنگٹن میں موجود ہوں گے, نیو یارک کے اندر, ان کی میٹنگ چل رہی ہیں, ان میٹنگز کو آپ کس سینس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی سگنیفیکنس دی جا رہی ہے پاکستان کو, اور کیا آؤٹ کم ہو سکتی ہیں پاسبلی یہ جو سمٹ ہوا مسلم ممالک کے ساتھ ٹرمپ صاحب کا, اس کے بعد؟ جی, یہ جو مسلمان جو عرب اور اسلامی سربراہ جو ملے ہیں ٹرمپ صاحب سے, تو ان کا میجر ڈیمانڈ تو یہی تھا, اور کوئی بے شک, کہ اسرائیل کو روکا جائے, اور امریکہ ایک واحد ملک ہے جو نیتن یاہو کی یہ جو جینوسائیڈل جنگ ہے اس کو رکوا سکتا ہے. تو یہی ہماری میجر آسک وہاں تھی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. نیتن یاہو ابھی تک نہیں مانے ہیں انہوں نے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ نے فلسطینی ریاست کو مانا جو ویسٹرن کنٹریز کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم کاؤنٹر میجرز لیں گے, ہم اینیکس کر دیں گے ویسٹ بینک کو وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اب تک نہیں نظر آتا کہ کوئی بریک تھرو ہوا ہے, پر یہ ملاقات اہم تھی, ضروری تھی, اور ٹرمپ صاحب کو منوانا بہت ضروری ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے. جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہے, میرے خیال میں اس میں اگر نارمل طریقے سے پالیسی ہو تو ہماری توجہ ہونی چاہیے ہمارے جو خود کے نیشنل مسئلے ہیں, جس میں کشمیر ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اور جو ہندوستان کی جو دہشت گردی کی سپورٹ ہے بلوچستان اور فرنٹیئر میں. یہ مسئلے ہیں جس کے اوپر یعنی ٹرمپ صاحب نے جب یہ سیز فائر کروایا تھا, کہہ رہے ہیں سیز فائر میں نے کروایا, اور اسی وقت ہمیں انہوں نے دلاسے دیے تھے کہ جو آپ کے پوائنٹس آف فرکشن ہیں ہندوستان کے ساتھ اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے, مذاکرات ہوں گی, نیوٹرل جگہ میں ہوں گی. ٹرمپ صاحب نے واپس دہرایا ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر میں میڈیشن کروانا چاہتا ہوں, میں میڈیٹ کروں گا, مسئلے کو حل کروں گا. تو میرے خیال میں ہماری جو سب میں امپورٹنٹ آسک ہونی چاہیے, یہ ملاقات اہم ہے, پر ہماری سب میں امپورٹنٹ جو ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ میڈیٹ آپ کرائیں گے تو آپ کروائیے, پھر ایکٹیویٹ کروائیے, ہندوستان کو ٹیبل پہ لے آئیے, کیونکہ وہاں سے تو ہمیں صرف دھمکیاں مل رہی ہیں, اور جو اگریشن ہمارے خلاف وہ کر رہے ہیں
تو اگر مسئلہ آپ نے صحیح طرح سے حل کرنا ہے تو ہندوستان کو آپ ٹیبل پہ لے آئیے اور ڈائلاگ شروع کریں، یہ مسئلے حل کریں. یہ ہماری میجر میسج میرے بالکل خیال میں صحیح. تو یہی ہونا چاہیے.